أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 28 آیات ہیں، 72 نمبر سورہ. اس کے بارے میں 2 روایات ہیں. بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ سے گزر رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں نخلہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی. وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزرا تو جو ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی آپ کی، یا جو وہی آیات کی نازل ہوئی، تو پھر یہ اس واقعے کا ذکر ہے صورت میں. اور دوسرے کہتے ہیں کہ جو ہجرت سے 3 سال پہلے طائف گئے تھے آپ، اور طائف میں انسانوں نے جو سلوک کیا تھا، وہاں سے واپسی پر بھی وادی نخلہ کے مقام پر مکہ آتے ہوئے وہاں پر اللہ نے جنات کے ذریعے آپ کو مطلب ایک تسلی دی، وہ ایمان لے آئے تاکہ آپ ڈسہارٹ نہ ہو. تو یہ دونوں رائے ہیں، واللہ اعلم بالصواب. جب بھی یہ نازل ہوئی تو یہ 2 واقعات ہیں اس کے نزول کا سبب جو بتائے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو انسانوں کو بتاؤ کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ آئے ہیں میری طرف جنوں کا ایک گروہ. نفری کہتے نہیں ہیں، نفری کتنی ہیں، وہ نفر وہی ہے نفری. اردو میں جیسے سملیرٹیز ضرور لکھا کریں. انہ استمع، جنہوں نے بڑی توجہ سے میری بات کو سنا. اس آیت سے لگتا ہے کہ یہ وہی طائف سے واپسی پیش آئے تھی، یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ انسانوں نے کتنی بے توجہ کی تھی اس ٹائم. تو اللہ نے کہا کہ انسانوں کو بتاؤ کہ اگر تم نہیں تو اللہ کوئی اور مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے گا جو اللہ کی بات توجہ سے سنیں گے. من الجن نفر من الجن فقالوا، وہ کہنے لگے، آخر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جنات کے ساتھ ہونے والی کنورسیشن بتاؤ انسانوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں کہ اپنے ایروگینٹ میں رہیں گے، ہم اللہ کا کام نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک قرآن سنا ہے، ہم نے کوئی قرأت سنی ہے، ایسی کتاب سنی ہے. کتاب کے تو لفظ نہیں ہے، قرآن سنا ہے. عجبا، بڑا عجیب ہے. عجیب ہم سرپرائز کے معنی میں کہتے ہیں، اور عرب بہت خوبصورت چیز کو عجیب کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹریملی بیوٹیفل. ایکسٹریملی بیوٹیفل الفاظ سنے ہیں. یہدی الی الرشد، جو کہ بالکل سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے. یہدی گائیڈ کرتا ہے، رشد اسٹریٹ پاتھ کی طرف ہے. رشد بھی ہدایت کو ہم لوگ تو اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن رشد کہتے ہیں کہ آپ کامیابی تک پہنچ جائیں، اس طرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے قرآن. جنات کو پہلی بار سننے سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کلام کیا کرے گا، یہ تو بلندیوں پر پہنچا دے گا، یہ تو ہدایت دے دے گا، یہ تو گائیڈ کر دے گا، آپ کو راشد بنا دے گا. الی الرشد فآمنا بہ، اور ہم تو پہلی بار سنتے ہی اس کے فین ہو گئے ہیں، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب قرآن سننے کے بعد تو ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کوئی شریک کریں. یہ جنات کہہ رہے ہیں جو آگ سے بنے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ ہے. اعلیٰ ہے وہ، تعالیٰ کا تا ہٹائیں تو اعلیٰ ہے، اللہ اوپر ہوتا ہے. اعلیٰ ہے جدو، اس کی جد کہتے ہیں بہت بوڑھے انسان کو، جیسے دادی کو جدہ کیوں کہتے ہیں، پرانا شعر ہے دادی. جد ہمارا جد امجد، ہمارے جد پرانے بزرگ ہمارے. اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کی شان بلند رہی ہے، اس کی جد رہی ہے اعلیٰ. ربنا، ہمارے رب کی، متخذ، اس نے ہرگز نہیں بنایا، صاحبۃ، نہ بیوی، ولا ولدا، اور نہ اولاد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں ہم میں سے، سفیہ ہونا، وہ بے وقوف لوگ ہیں، علی اللہ، اللہ کے اوپر، شططا، عجیب باتیں کرتے ہیں. شطا کہتے ہیں خلاف حق کو.
وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ، کہ انسان جھوٹ بولے گا اللہ پر، وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. دیکھیں جنات کہہ رہے ہیں کہ جن پر نازل ہوا، ہم پہ تو نازل نہیں ہوا نا، حالانکہ ان پر بھی نازل ہوا ہے، لیکن ان کا تذکرہ قرآن میں کتنا کم ہے. ایک سورت جن ہو گئی، اور ایک سورت احقاف ہے، اس کی آیات ہیں، اور سورت رحمان کی آیات ہیں. ٹھیک ہے، اس میں برابر برابر اللہ نے بات کی ہے، ورنہ پورے قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان. وہ کہتے ہیں اتنے مبارک کلام کے ہوتے ہوئے ہمارا تو گمان تھا کہ انسان اللہ کے بارے میں ہمیں یقین تھا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. پہلے کہہ رہے ہیں انس والجن، انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور ایسے بھی ہیں کچھ انسان. فور اے منٹ، میں ذرا سونیا کو کہہ دوں. السلام علیکم سونیا. کل سے پتہ کیا ہو رہا ہے کہ میرا گروپ میں میں نے کہا کل سے یہ، وعلیکم السلام، کل سے یہ ہو رہا ہے کہ گروپ میں کال نہیں ہو رہی، پتہ نہیں فون کو کیا ہوا ہے. تو آپ کال کر کے پھر کانفرنس کال پہ لے لیں سب کو جو لیتے ہوتے ہیں کلاس. ٹھیک ہے، اوکے، پھر مائکس آف کر دیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہت سے انسان ہیں جو کیا کرتے ہیں، یعوذون برجال من الجن، اذیت دیتے ہیں کس کو؟ جنات کو. فزادوہم رہقا، انسان کیسے اذیت دیتے ہیں؟ یعوذون پناہ مانگتے ہیں، اعوذ کے ساتھ ہے، سوری، اذیت نہیں دیتے، پناہ مانگتے ہیں. اعوذ اس کا لکھیں روٹ ورڈ، پناہ مانگتے ہیں. برجال من الجن، انسان ایسے ہیں کہ جو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے اس سے امپریس زیادہ ہوتا ہے. جو چیز شعبدہ بازی ہے اس سے امپریس زیادہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ کم پڑھے لکھوں میں زیادہ صرف اولیاء کے قصے سن کے وہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان کمپلیٹ ہے. اولیاء کی کرامات دیکھ کے بس وہ قرآن تک کبھی ساری زندگی آ ہی نہیں پاتے، بس صرف اولیاء تک رہتے ہیں، وہ صرف اولیاء تک رہتے ہیں وہ. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ انسان ہیں جو جنات کی پناہ پکڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فزادوہم رہقا. رہقا کہتے ہیں پائل کو، ڈھیر کو. پائل ڈھیر کسی چیز کا ڈھیر. ان کے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایروگینسی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو بڑی چیز ہیں، انسان ہم سے ڈر رہے ہیں، ہماری پناہ پکڑ رہے ہیں، ہمیں تابع کرنے کے لیے چلے کاٹ رہے ہیں، ہم بڑی چیز ہیں. یہ انسانوں نے ان کا مزاج بگاڑا ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور جیسا کہ ہمارا گمان تھا انسانوں کا ویسا ہی ہم نے بھی گمان کیا تھا. أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ اب کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کرے گا. حضرت عیسیٰ کے بعد جنات یہ سمجھ رہے تھے اب کچھ نہیں ہو رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آسمان کی حالت چینج ہو رہی ہے. کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم روز جاتے تھے سنتے تھے وہاں پر اللہ نے انتظام کر دیا، ہمیں شہاب ثاقب مارے جا رہے ہیں، آسمانوں پر بڑا انتظام ہے. ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. آگے آیات یہ بتا رہی ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے جب چھوا ہے آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو دیکھا ہے وہاں پر تو بڑا شدید پہرا لگا ہوا ہے. آسمان پہ تو بڑا انتظام کیا گیا ہے، جیسے کوئی آرمی کی پوسٹ ہوتی ہے اور وہاں پر چیک پوسٹ ہوتی ہے اور وہاں پر کتنے بیریئرز ہوتے ہیں. ہم دیکھیں کہ وہاں پر رپورٹرز بھی کھڑے ہیں اور بیریئرز بھی لگے ہوئے ہیں، ہم خود سوچیں گے کہ کچھ ہو رہا ہے خاص. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو چھوا تو ہمیں لگا کہ کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. لمسنا السماء ملئت، تو ہم نے دیکھا کہ وہ حرسن شدیدن، پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے. وشہبا، اور وہاں پر شہاب ثاقب بھی ہیں، جلتے ہوئے ستارے ہمیں مارے جا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، میٹیور شاورز ہو رہا ہے. یہ قرآن کے نازل ہونے کا انتظام تو دیکھیں میرے رب نے کیسا کیا. یہ جنات کہہ رہے ہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے، ان کے زبانی سنو. جو مخلوق ٹریول کر سکتی ہے
آسمانوں تک تم تو نہیں کر سکتے اپنی باڈی کے ساتھ، تو وہ جو ٹریول کر سکتی ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتی، جس سے تم امپریس ہوتے ہو، وہ دیکھو کس چیز سے امپریس ہو رہے ہیں، کہ قرآن کی حفاظت کے انتظام سے امپریس ہو رہے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو ایسا کیا کرتے تھے، ہماری جگہ بنی ہوئی تھیں، بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں مقاعد، لِلسَّمْعِ سننے کے لیے، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جب کہ ہم جا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مارا جاتا ہے، کھینچ کے مارا جاتا ہے، لپکتا ہوا شعلہ، شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، جو ہمارے رصدہ ہماری تاک میں لگا ہوتا ہے، ٹارگیٹڈ لکھیں، اس کا میننگ لکھیں، رصدہ ٹارگیٹ۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین والوں کے لیے کوئی کسی برائی کا فیصلہ ہوا ہے، زمین والوں کے لیے کوئی بڑا ایونٹ، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم کہیں دیکھیں رپورٹرز ہیں، کیمرے ہیں، بیریئرز ہیں، آرمی بھی ہے، پولیس بھی کٹی ہوئی کھڑی ہے، تو ہم دیکھیں گے نا کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ کوئی برا واقعہ ہوا ہے، کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، یا کوئی امپورٹنس، کوئی انوگریشن ہے، کسی دکان کا افتتاح ہے، یا کوئی اچھی تقریب ہے۔ وہ بالکل یہی کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا انتظام دیکھ کے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زمین والوں کے ساتھ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ نے ان کے لیے کوئی اچھا پلان کیا ہے ان کی ہدایت کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ہم میں سے کچھ صالح ہوتے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ صالح نہیں ہوتے، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، بہت سے مختلف طریقے ہیں جن کے اوپر ہم بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مسلم ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو نان مسلم ہوتے ہیں بٹ ہارمفل نہیں ہوتے، ایک وہ ہوتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر غیر مسلموں میں سے ہوتے ہیں بٹ مسلم بھی شریر ہو سکتے ہیں، دے آر، اور اکثر جہاں پر قرآن پڑھا جائے نا، اور جہاں پر درس و تدریس ہو تو وہاں پر ضرور ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ہو یا کوئی نظر آتا ہوا درس لینے آیا ہوا ہو، it's just a fun thing، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے زمین میں، یہ جو انتظام ہم نے دیکھا ہے نا، اتنا شدید پہرا دیکھا ہے، اور ہٹو بچو ہمیں مارا جا رہا ہے، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نا اب زمین والوں کے لیے خبریں نہیں سن سکتے۔ وَلَن نُعْجِزَ هَرَبًا، اور نہ بھاگ سکتے ہیں اب اللہ کہیں سے بھاگ کے شہاب ثاقب سے، میٹیور سے پناہ لے کر ہم بات سن لیں کسی طرح، اب ایسا بھی پاسبل نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے فلی سرنڈر کر دیا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب کہ ہم اب سن چکے ہیں ہدایت کو، آمنا بِهِ، ہمارا پہلا رسپانس کیا ہے؟ ایکسیپٹنس ہے، ہم نے مان لیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں کہ بس ہم اللہ کو نہیں ہرا سکتے۔ ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا، انسان کو نہیں چلتا۔ وہ جو آگ سے بنا ہوا ہے، جو گیسز سے بنا ہوا ہے، جو ٹریول کر سکتا ہے آسمانوں تک، اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کو مقابلے میں کچھ نہیں ہوں، نہیں ہرا سکتا، اور انسان سمجھتا ہے میری ٹیکنالوجی، میں ہی نہیں ختم ہوتی، ٹیکنالوجی تو دور کی بات، ہمیں کچھ نہیں آتا، نہ فزکس کے الف بے پتہ ہے، نہ ہم سائنٹسٹ ہیں، نہ ہم پاکستانی، بس ہماری ناکیں بہت بڑی ہیں، ہماری میں ختم نہیں ہوتی، ہم نے سمجھا ہم عاجز کر سکتے ہیں انسانوں کو، انسانوں کے خدا بنے بیٹھے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آیا، وہ آگے نتیجہ بھی بتا رہے ہیں، رزلٹ کیا ہوگا اس کا، فَلَا يَخَافُ، وہ کبھی خوف میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی فرما برداری آپ کو ہر ڈپریشن سے، ہر خوف سے نجات دے دے گی۔ بخسن ولا رہقا، بخسن کہتے ہیں ایسی چیز جس میں گھاٹا ہو جائے، ایسا کاروبار جس میں ڈیفینیٹ گھاٹا ہو جائے، اسے پھر کسی گھاٹے کا اندیشہ نہیں ہے، کسی حق تلفی کا۔ آپ کو میں نے سامان دینا ہے، میں نے آپ سے ڈیل کی ہے، 2 بوتل بادام کا شربت بنایا ہے میں نے، ٹھیک ہے، میں یونانی دواخانے کی حکیم ہوں، اور آپ نے، میں نے کہا 100 روپے بوتل دوں گی، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسی اتنی بے ایمان ہوں کہ میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماروں گی، وہ اصل میں باداموں کا شربت نہیں ہوگا، میں ایسنس ملا دوں گی کچھ، اس کو بخس کہتے ہیں، یعنی آپ نے قیمت پوری پے کی ہو لیکن آپ کو وہاں پر اندیشہ ہو، خوف ہو کہ یہ بندہ میرے ساتھ کرے گا، ہاتھ کرے گا ہی کرے گا، اس کو بخس کہتے ہیں۔ نہیں خوف ہوگا اللہ کی ماننے والوں کو، کس چیز کا؟ کسی گھاٹے کا،
किसी नुकसान का, वला राह का अगेन पाइल्स, किसी ढेर और नुकसान का, या छोटे से किसी इंसान से कोई बुराई की उम्मीद, कोई चीज़ उसे नुकसान कायनात की नहीं पहुंचा सकती। ये जिन्नात का ईमान है और रिस्पॉन्स है पहली बार कुरान सुनने पर। व अन्ना मिन्नल मुस्लिमून, और हम में से कुछ फर्मा बरदार हैं, व मिन्नल कासितून, और कुछ किस्त किसे कहते हैं? किस्त का मतलब आप बताएंगे आप लोग, मैंने अरबी में बताया हुआ है किस्त। मुक्तसिद, हाँ वो भी है किस्त। वो कासिम होता है, किस्मत, वो टुकड़े होते हैं, मतलब किस्मत का मिलना, बांटना। किस्त इंसाफ को कहते हैं, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। मुक्सितीन, अल्लाह कहते हैं इंसाफ करो। अदल और चीज़ है, इंसाफ और चीज़ है, तो किस्त उसे कहते हैं। और हम में से कुछ इंसाफ से हटे हुए हैं। फमन असलमा, तो जो कोई सरेंडर कर जाता है, फ़उलाइका तहर्रउ रशदा, उसने रास्ता ढूंढ लिया है निजात का। रशदा का मैंने पहले भी आपको बताया है, ऐसी हिदायत, ऐसा पाथ जो आपको कामयाबी को, मतलब कामयाबी को रश्द कहते हैं आप इन शॉर्ट वर्ड्स। तो वो ढूंढ पाएगा रास्ता, उसने रास्ता ढूंढ लिया जिसने अल्लाह की मान ली, बस वो कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। व अम्मल कासितूना, तो जो कोई इंसाफ से हटा हुआ है हम में से, फ़कानू ले जहन्नम हतबा, वो जहन्नम का हतबा कहते हैं ईंधन, जो लकड़ियाँ ईंधन बनाई जाती हैं उसको कहते हैं हतब, लिख ले ईंधन, फ्यूल। व अल्लाह विस्तकामू अला तरीक़ती, और अगर हम खड़े हो जाएं उस तरीके पर जो जिस पर अल्लाह चाहता है, ला अस्क़ैनाहुम माअन ग़दक़ा, तो फिर अल्लाह हमें पिलाएगा, सैराब रखेगा, खूब सैराब। लिनफ्तिनहुम फ़ीह, ताकि अल्लाह हमें आज़माए। वमन युरिज़ अन ज़िक्र रब्बिही, और जो कोई एवॉइड करेगा, मुंह मोड़ेगा, एरोगेंट होगा अपने रब के ज़िक्र से, यानी कुरान से, यसलुकहु अज़ाबन सादा, साला का कहते हैं रास्ते को, अल्लाह उसको ऐसे रास्तों पर ले जाएगा जो कहाँ ले जाएंगे, उसे अज़ाब की तरफ ले जाएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा, सारी ज़िंदगी ऐसे रास्तों पे चलता रहेगा। व अन्नल मसाजिद लिल्लाही, और मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं। आयत अंडरलाइन करें, हनफी मस्जिद नहीं होती, अहल हदीस मस्जिद नहीं होती, अल्लाह बता रहा है। व अन्नल मसाजिदा, मस्जिदें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, वहाँ जाके अल्लाह के सिवा ये ना कहो कि हम अहल हदीस हैं, हम वहाबी हैं, हम बरेलवी हैं, हम देवबंद हैं, हम हनफी हैं, हम शाफी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात। ये आयत बता रही है। ये आयत सुनने के बाद भी अगर कोई समझता है कि वो ये है, वो किसी मसलक पे है, तो फिर वो अपना आप जिम्मेवार है हिदायत का। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, वहाँ पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम ना लो। ये ना कहो कि अल्लाह के सिवा इस मस्जिद में किसी का, अल्लाह वालों के सिवा हक नहीं है। आपको पता है मैं मस्जिदों के लिए काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ कि आप भी इस बात में मेरा साथ दें, इस जर्नी में, इस जिहाद में। अभी मेरी कज़न से कल बात हुई फ़कीहा से, वो कहती है कि यहाँ पर आई हुई हैं ख़ातून, वहाँ पर वो लंदन में इस्लामिक सेंटर चला रही हैं, मस्जिद चला रही हैं। तो पाकिस्तान में आई हैं, तो लाहौर में बहरिया टाउन में, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट जो ऑनलाइन हैं यहाँ पढ़ती हैं, तो वो जो लाहौर वाली हैं बताती हैं, बहरिया टाउन में जैसे मोटरवे पे फैसिलिटी है औरतों के लिए अलहदा पोर्शन है, तो वहाँ पर मस्जिदों में नमाज का कॉन्सेप्ट है। 5 टाइम हम चाहें तो पढ़ने जा सकते हैं। जो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट पोर्शन हो, हम चाहें तो पढ़ने जाएं, अलाउड हो। तो उसने मुझे कहा कि आप ना उससे बात कर लें, मैं उसका नंबर देती हूँ, हो सकता है आपको आइडियाज़ मिलें कि मस्जिदों को अट्रैक्टिव बनाने के। मैंने कहा बहन मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं, इनिशिएटिव्स बहुत हैं, मैं ख़ुद इनिशिएटिव माइंड रखती हूँ, क्रिएटिव माइंड, मतलब थोड़ा सा आर्ट से लगा हुआ है, पोइट्री से है, तो इस लिहाज से आइडियाज़ आते हैं मेरे माइंड में। लेकिन मैं क्या करूँ, तो उसने मुझसे पूछा कि मैंने कहा कुरान अकेडमी जो इस टाइम ख़वातीन को फैसिलिटेट कर रही है, वहाँ पर भी लिखा हुआ है बच्चों को साथ लाने से परहेज़ करें। अब क्या करें हम? उसने कहा कि आप ही हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि जो बच्चे अपने फादर्स के साथ, मदर्स के साथ ऑन दी होल वीक आते हैं, तो पाउंड्स में उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, इतने पाउंड मिलते हैं। बच्चों को नमाज का आदी बनाने के लिए मस्जिदें इस तरह से कर रही हैं।
میں نے کہا کہ میں کر رہی ہوں پروموٹ، میں پچھلے جو میں تو لے کر گئی تھی بچوں کے لیے چیزیں میں نے بانٹی ہیں، لیکن میں بینر کیسے لگواؤں اس مسجد کے باہر کے بورڈ پر کہ یہاں پر بچے موسٹ ویلکم ہیں. ترکی کی مساجد ہیں یا باہر کی کہیں کی مساجد ہیں، مسجد نبوی آپ لوگ گئے ہوں گے، کیا بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور بہت سے بزرگوں نے ایسے خواب میں دیکھا کہ بچوں کو ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ یہاں پر جو بچے جو چاہیں کریں، میرے مسجد میں بچوں کو آنے دو. اللہ کہتا ہے مسجدوں میں آنے دو. اور ہم نے جو قرآن اکیڈمی ڈاکٹر اسرار صاحب کا کام سب سے زیادہ پاکستان میں قرآن کے حوالے سے ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، تنظیم اسلامی کا. ان لوگوں نے جیسے الہدا والوں نے قرآن پڑھایا ہے، ان لوگوں نے بہت زیادہ پڑھایا ہے، لیکن وہاں کی مسجد کے اوپر بھی بینر یہ لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا فقیہ کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا، میں کیسے پروموٹ کروں؟ میں تو ایسی چیزیں کرنا چاہتی ہوں کہ جو بچہ پورا ویک آئے گا، پورا منتھ آئے گا، وہاں ٹوائز ہوں، وہاں جیسے ترکی کی مساجد میں بچوں کے لیے پلینگ ایریاز ہیں. ان کو جب اعتکاف کا موسم تھا تو ان کو چھوٹے چھوٹے خیمے دیے گئے پروموٹ کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے کہ وہ مسجد سے جڑیں. ہمارے ہاں پاکستانی مسلمان جب بچہ جوان ہو جاتا ہے پھر وظیفے پوچھتے ہیں، روتے ہیں، بچے جی نماز نہیں پڑھتے، اب بتاتے ہیں. یہ کام نہیں کیا، ماؤں کو اور بچوں کو مسجدوں سے نہیں جوڑا. اور پھر کیا ہے، دوسرا کام کیا کیا ہے، چپے چپے پہ مسجد بنا دی ہے. یہ یہاں پر اہل حدیثوں کی مسجد ہے، ان کے ٹائم پہ نماز ہوگی. یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ حنفی مسجد ہے، اس میں کوئی نہیں آئے گا. میں نے کہا تم یہ کہتی ہو. جب ہم عید نماز پڑھنے گئے ہیں میں اور ایمن، میں نے اسٹیٹس بھی لگائے تھے، آپ لوگوں کو ویڈیوز بھی شیئر کی تھی تاکہ آپ پروموٹ کیا کریں اس چیز کو. تو وہاں مسجد میں جب میں اور ایمن نماز پڑھ رہے تھے، پچھلے صف میں کوئی نانی یا دادی بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھی. مطلب ایک بزرگ خاتون کے لیے، ماؤں کے لیے بھی بچے سنبھالنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک بزرگ خاتون جو اپنی بہو کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یا بچوں کا مسجد سے جوڑنے کے لیے وہ لائی ہے، اس کو اتنا زج کیا، پہلی صف میں بچے کے ساتھ کھڑا کریں گی آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہم آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں تو فرق نہیں پڑے گا، ہماری تو نماز ہو جائے گی. آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ لگانے والے کسی کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو آیا کھڑا ہے اس کو ایسے تو نہ کریں. وہ بزرگ خاتون تھی، ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا. ان کو پہلی سے دوسری پہ کیا، پھر دوسری پہ کہیں یہاں بھی کھڑی نہ ہو، آپ پیچھے جائیں، پھر ان کو اور پیچھے کیا. اور اس طرح سے ایک ان کو دھکے دے کے نکالا نہیں ہے، باقی ان کو اتنا انسلٹیو اور ہیوملیٹڈ فیل کرایا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ نہیں لائیں گی. اور میں ہر جمعے جاتی ہوں، اور ہر جمعے جو مسجد انتظامیہ والی جو آنٹی ہوتی ہیں ان کے چہرے پر اتنی کرفتگی ہوتی ہے اور وہ ایسے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں جو بچے لے کر آئی ہوتی ہے، خاموش کرائیں بچوں کو، یہ کریں وہ کریں. ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ بچوں کو کچا چبا جائیں یا اٹھا کے کہیں اور پھینک دیں. بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس حال میں بچے نہ آئیں، پھر بھی آپ لے کر آ جاتے ہیں. مطلب ہم اپنے بچوں کو نکال رہے ہیں، مسجدوں سے نکال چکے ہیں. اور میں اگر اس کے لیے کام کر رہی ہوں تو مجھے 15-20 سال سے میں اکیلی کام کر رہی ہوں، مجھے اس میں ساتھ ہی نہیں مل رہا، سپورٹ ہی نہیں مل رہی. اور پھر اس خاتون نے کہا کہ میں آپ کی کزن سے بات تو کر لوں گی، فقیہ نے جو نمبر کل مجھے شیئر کیا، لیکن پاکستان میں تو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ مسجد سے نہ عورتیں جڑیں نہ بچے جڑیں. پھر کیا کیا جائے؟ اب ہم نے عید نماز پڑھی الہدا کی مسجد میں، وہاں صرف وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، وہ ٹیگ لگا ہوا ہے. پھر وہاں پر کون آئے گا؟ جو اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. تو میں کیا چاہتی ہوں کہ کون سی مسجد بنے، چاہے میرے پاس ایک کمرے کی ہو، وہاں پر لکھا ہوا ہو کہ آپ مسلمان ہیں نا، یو آر موسٹ ویلکم، آپ آئیں یہاں پر نماز پڑھیں. یہاں پر بچے موسٹ ویلکم ہیں. بچوں کو ہم مختلف مسجدیں ہیں جہاں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، جہاں پر لا میکنگ پارلیمنٹ ہماری مسجد تھی. میں مسجد کو ویسے ہی دور نبوی کی طرح شفٹ کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کا جو آیات موبائل آئی تھی سورۃ آل عمران میں، یہودیوں کے ڈیلیگیشن آ کے، یہودی بھی مسجد نبوی میں ٹھہرا کرتے تھے. ڈیلیگیشن آ رہے ہیں تو وہاں ٹھہر رہے ہیں. عید کے موقع پر کوئی کھیل تماشے ہو رہے ہیں تو وہیں ہو رہے ہیں. یعنی مسجد کو اتنا اٹریکٹیو اور انٹرٹینمنٹ بنا دیں کہ مسجد آفر کرے کہ اس ہفتے خواتین کا یہ پروگرام ہے، بچوں کا یہ پروگرام ہے، عید کے موقع پر مہندی لگائی جائے گی، بچیوں کو پنے اور پونیاں تقسیم کی جائیں گی. امریکہ میں تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا آنٹی جان، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم کیوں نہیں، ہم نے اپنی نسلوں کو کیوں محروم کر دیا ہے؟ اس کے لیے کام کرنا ہے. یہ پاکستان میں اگر انیشیٹو ہے، میں کسی فقہ کے تحت نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. ہم سب کو اپنا مسلک چھوڑ کے مسجدوں کو اللہ کا گھر بنانا پڑے گا.
مسجدوں تک کو بنا ڈالا تم نے شیعہ سنی بریلوی وہابی. مسجد تو تھی خدا کا گھر، اسے خدا کا گھر کب بناؤ گے؟ زمین کے سینے پہ تو ہے مدینہ، تم اپنے سینوں میں مدینہ کب بناؤ گے؟ یہ چھوٹی سی میں نے ایک پوئم لکھی تھی، اس کا ایک شعر مجھے یاد آیا. تو یہ مطلب میں اکیلی ہوں، مجھے نہیں سپورٹ مل رہی. ابھی میں جن کو قائل کرتی ہوں، کچھ بچیاں قائل ہو گئی ہیں، وہ میرے ساتھ پوسٹ بھی بنا دیتی ہیں، میں شیئر آپ لوگوں سے بھی کر دیتی ہوں کہ لگانا شروع کریں. لیکن اتنا یہاں پر مجاہدوں کی طرح ہمیں کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. ہمیں سب ہمارے علماء، میرے اپنے دونوں کزن عالم ہیں. میں عید کی نماز کے لیے میں نے اتنے شدید جنگ لڑی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں وہاں کیوں جائیں خواتین، فقہ حنفی میں یہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بتاؤ کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث نہیں ہے کہ اپنی حائضہ عورتوں کو بھی مسجد میں لے جاؤ، عیدگاہ میں اپنی گھر بیٹھنے والی بچیوں کو بھی لے جاؤ جن کے پاس چادریں نہیں ہیں. صحابہ نے پوچھا چادریں نہیں ہیں جی، آپ نے فرمایا دوسروں سے مانگو اور لے جاؤ. اس سے زیادہ ایمفیسائز کیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو سوشلی مسجد سے کنیکٹ کرنے کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہمارے تو علماء کہتے ہیں نہیں عورت کے مسجد جانے میں فتنہ ہے. حالانکہ احادیث موجود ہیں عورتیں مسجد جاتے ہوئے خوشبو نہ لگائیں. مطلب مسجد جائیں گی، یہ ایک کیجول بات ہے کہ مسجد جائیں گی تو پھر خوشبو نہیں لگائیں گی. کمال کرتے ہیں. آپ نے اپنی عورت کو ریمپ پہ پہنچا دیا ہے، فیشن کے لیے بازاروں کے چکر پہ چکر لگاتے. وہی مولوی، وہی عالم کیا اپنی بیویوں کو شاپنگ کے لیے بازار نہیں لے جاتے؟ جو مسجدوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیتے، نہیں لے جاتے؟ باجی آپ بتا دیں، لے جاتے ہیں نا. ہاں، رنگ ساز کے پاس کیا دوپٹے رنگوانے وہ بیویوں کو نہیں لے جاتے؟ میچنگ کے لیے نہیں لے جاتے؟ بیٹیوں کو چھوڑ کے 10 کو لے جاتے ہیں، بیٹیوں کو چھوڑ کے بازار جا سکتی ہیں، گھروں کو چھوڑ کے بازار جا سکتی ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم پاکستانی خواتین اگر اس مشن پہ کام کر لیتے ہیں، یقین کریں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ہم صورت واقعہ کے سابقون میں شامل ہو سکتے ہیں. امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے. میری کزن ہمیشہ شیئر کرتی رہتی، وہ جو دوسرا گروپ میں نے بیفور اٹس ٹو لیٹ بنایا ہے کہ جسٹ اس کے فنڈنگ جو 100 روپیز آپ لوگوں سے بھی کہا ہے کہ وہ جسٹ مسجد کے پرپس کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ ایک کمرے سے شروع کر دیں، ایک کچے کمرے کی، کچی دیواروں کی میں بنا دوں، لیکن وہ ایسی ہو مسجد جیسی رول ماڈل میں بنا دوں. تو اس کے لیے کام کیجئے. میں دعوت دیتی رہتی ہوں، بار بار دیتی رہتی ہوں. تو قائل بھی لوگوں کو کنونس بھی کیجئے اس بات پر. تو جتنی ہماری فنڈنگ وسیع ہوگی، وہ 100 روپیز کا مطلب ہے کہ آپ کمیونٹی میں لائیں گے. وہ 100 روپیز نہیں دے گا، وہ کنونس ہوگا کہ مسجد کو بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے کھلا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نسلیں اللہ سے جڑ جائیں، مسجدوں سے جڑ جائیں، ہم نے جو کھوئی ہیں. اللہ کرے اللہ میری زبان کی لاج رکھے. میں نے بہت بڑی بات کیا کہ اللہ میں صورت واقعہ کے سابق ہوں. ہاں، اس مشن میں مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہاں پر نہیں ہے، پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں بھی ہے اور نہیں نیو بھی ہے. تو اگر ہم یہ کر جاتے ہیں تو سابقون ہوتے وہی ہیں جو سخت اندھیرے میں شمع جلاتے ہیں، جو اس ٹائم قربانی دیتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، یہ کسی دیوبندی کا قبضہ نہیں ہے. میں بار بار بتا چکی ہوں، جن بچوں کو آج ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پر ڈانٹا جاتا ہے، وہ بڑے ہو کے مسجد سے نہیں جڑیں گے، اللہ کے سے تعلق نہیں بنے گا. میں کیا کروں؟ میرے اپنے بچے جن کو مسجدوں سے نکالا گیا ہے ہیومیلیٹ کر کے، انسلٹ کر کے، جس نے بریلویوں کی مسجد میں کھڑے ہو کے اونچی آمین کر لی. میرا بھائی کہہ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ دونوں طرح سے کرتا ہے. رفع یدین، اگر وہ بریلوی میں کھڑا ہے تو رفع یدین کرے گا، اونچی آمین کہے گا. اور اگر وہ اہل حدیثوں میں کھڑا ہے تو وہ رفع یدین نہیں کرے گا، تاکہ ان کو پتہ چلے اس طرح بھی نماز ہو سکتی ہے. تو وہ دونوں کام کر رہے. کہتا ہے میرے دوست باہر کھڑے تھے اور میں نے نا اونچی آمین کی، تو وہ کہتے تھے ہم باہر کھڑے ہیں، تو اونچی آمین کہے گا تو اس کے بعد یہ تجھے کافر قرار دے کے مار بھی سکتے ہیں، تو ہم تجھے بچا لیں گے باہر سے. تو یہ حالات ہیں. اسپیکروں پر گالیاں نکالی جاتی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے. مت پکارنا، مت سمجھنا اہل حدیثیت کو فروغ دے لوگے، اپنے اسکول آف تھاٹ کو، اپنے مسلک کو پروموٹ کر لوگے. یہ ہے مع اللہ احدا. شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر بت رکھو گے، خانہ کعبہ میں جیسے مسجدوں میں بت، تم نے اپنے اپنے مسلک کے بت رکھے ہوئے ہیں، تم نے اپنی اپنی عصبیت کے بت رکھے ہوئے ہیں کہ مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنانا ہی نہیں ہے، خواتین اور بچوں کو آنے ہی نہیں دینا. وہاں کیا ہوتا ہے کہ فیملیز جاتی ہیں. میں یہی چاہتی ہوں فیملیز جایا کریں. جب ایک عورت جائے گی، بچے جائیں گے، ہسبینڈ جائے گا،
تو سوچیں نسلیں جڑ جائیں گی اللہ سے. جو ہم پریشان ہیں, جو ہم کھو رہے ہیں اپنی نسلوں کو, دین آ ہی نہیں رہا, انٹر نہیں ہو رہا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو, اور جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ وہاں پر عبادت کرنے کے لیے, یہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی بھی بندہ کسی بھی فقہ حنفی کا ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, تو تم اس کو تنگ نہیں کر سکتے. لما قام عبد اللہ یدعو قادو یکونون یدعو قادو یکونون علیہ لبدا, تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جا کے اللہ کے گھر میں جب سناتے تھے قرآن, تو کیا کرتے تھے کافر؟ یہی کرتے تھے جو آج مسجدوں میں کہتے ہیں, اونچی آمین کہیے, نکلو نکلو نکلو, یہ بریلویوں کی مسجد ہے, اہل سنت والجماعت کیے جاؤ, اہل حدیثوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھو. ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں, ایسے انسلٹ کرتے ہیں, ایسے ہیومیلیٹ کرتے ہیں. جو اللہ نے قریش کے لیے سزائیں دی ہیں, سوچیں ہم ان کے مستحق ہو رہے ہیں یہ کام کر کے. قل, ان سے کہو, انما ادعو ربی, کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں, میں اپنے رب کے سوا نہ کسی سے ڈرتا ہوں, نہ کسی کو بلاتا ہوں, نہ کسی کی مدد چاہتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا, میں کسی مسلک کو نہیں جانتا, میں کوئی شرک نہیں کرتا, میری نظر میں سب مسلمان برابر ہیں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اور نہ میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں, نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں. اس میں دیکھیں, اس کو ریورس کریں, اسی ورڈ کو, سلیبلز ہوتے ہیں نا, اس کو کیا کہتے ہیں, سائفر شفٹ کہتے ہیں, ورڈز کو الٹا کر کے پڑھنا. میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا نفع پہنچاؤں یا نقصان. تو کیا مطلب ہے؟ میں تمہارے نفع نقصان پہنچانے سے بھی نہیں ڈرتا کہ تم مجھے رفع یدین کرنے پر نقصان پہنچا دو گے یا تم مجھے رفع یدین نہ کرنے پر نقصان پہنچا دو گے. میں اللہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر, اللہ کا گھر ہے, میں یہاں اختیار رکھتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت جیسے چاہوں کروں, اپنے رب کی جیسے چاہوں پکاروں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. قل انی, کہو, مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا. یجیرنی کہتے ہیں ہم, اللہم اجرنی من النار, مجھے پناہ دے. اجر کہتے ہیں, اجرنی پناہ دینا, یجیرنی پناہ دینا, لٹرل میننگ لکھ لیں. مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اللہ سے, میں کیوں اللہ کے سوا کسی سے ڈروں؟ میں کہوں یہ میرے پیرنٹس کا طریقہ نہیں ہے, ہمارے اسلاف کا نہیں ہے, دیوبندی میرے کزن عالم ہیں, وہ نہیں مجھے اجازت دے رہے. کیوں جی؟ آپ انڈیویجولی سطح پہ شروع تو کریں, اپنے خاندوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ, جو بھی آپ کا میل رشتہ ہے ان کے ساتھ کہا کریں کہ ہم مسجد میں نماز جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں, ہم مسجد میں دوسری نماز پڑھنا چاہتے ہیں, بازار میں ہے تو ہمارے لیے مسجد میں اسپیس بنوائیں, ہم یہاں پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ہم گاڑی میں نماز نہیں پڑھیں گے, روڈ پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے, مسجد میں پڑھیں گے. مسجد تو ہمارے لیے بھی اتنی ہی ہے, حق رکھتے ہیں ہم. یہ شروع تو کریں, سٹارٹ تو لیں, انیشیٹوز لیں. جب ہم میں سے ہر ایک یہ کرے گا تو خود بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور نہ کوئی دامن ہے جہاں پر مجھے پناہ ملے, میں پا سکتا ہوں اللہ کے سوا. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ, میرا کام کیا ہے, میرا کام کیا ہے, میں اس دنیا میں آئی کس لیے ہوں کہ میں اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پروموٹ کر دوں, میں اٹریکٹیو بنا دوں. امر بالمعروف نہیں انل منکر, ہماری تو پاکستانیوں کی غلط فہمی نہیں جاری کہ کسی کو نصیحت کرنی ہے. نہیں آپ کا پردہ صحیح نہیں ہے, نہیں آپ کی نماز ٹھیک نہیں, آپ بہت تیزی کے ساتھ پڑھتی ہیں, آپ کے نماز میں نا یہ بازو نظر آ رہا تھا, یہ بال نظر آ رہے تھے. اس کو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر سمجھ لیا. اصل میں مطلب کیا ہے, اتنا زیادہ دین کو اٹریکٹیو بنا دینا, گلیمرس کر دینا, اتنا زیادہ پروموٹ کر دینا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام کی طرف آ جائیں. آپ نماز پڑھیں تو اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. آپ سوشل میڈیا پر پاکستانی بچی ایک گانے پر کرتی ہے ڈانس, بھیگا ہے سب, ہاں, اور وہ بلینز کما رہی ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہی, میں کیا چاہتی ہوں کہ میری بچیاں, میں دین کو اتنا اٹریکٹیو بنا دوں کہ وہ جہاں پر نماز پڑھیں تو اپنے مسلح کی بنا کے پروموٹ کر دیں. پھر دیکھیں لڑکوں کو, پھر وہ ایسی ہی لڑکیوں سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر چکر ہی سارا سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. ہاں, نہیں انل منکر ہے کہ جہاں غلط کام ہو رہا ہو نا, اور کوئی ظالم ہو اور کوئی طاقتور ہو, پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے, مظلوم کے ساتھ. پھر میں آپ کو کہہ رہی ہوں,
میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں، جیسے میں نے آپ کو سابقون والی بات کی، اللہ کی قسم ہے مظلوم کا ساتھ دینے والے کو، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے والے کو اللہ دنیا کی حکومتیں عطا کرتا ہے، بادشاہ عطا کرتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ ایسے ہی بنی تھی۔ جب ارطغرل آیا اور اس نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، دو گروہ لڑ رہے ہیں، وہ نہیں جانتا تھا یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اونچے ہیں، یہ بادشاہ ہے، یہ باغی ہے، کچھ نہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک ہار رہا ہے، ایک جیت رہا ہے، اگر پاکستانی وہاں پہ ہوتا کس کا ساتھ دیتا؟ مجھے بتائیں۔ جیتنے والے کہ جیسے ہی اس کو مار کے فارغ ہوگا میری گردن اتار دے گا اگر میں ادھر جاتی ہوں۔ جو ڈیفینیٹ ہار رہا تھا ارطغرل اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کیا دیا؟ 650 سال قائم ہونے والی عثمانیہ سلطنت 1917 میں ختم ہوئی ہے اور 1923 میں دوبارہ بحال ہونے ہے۔ 100 سال کے لیے انہوں نے بیک آف کیا تھا۔ آج بھی ترکی قائم ہے، سلطنت عثمانیہ قائم ہے۔ ایسی سلطنت اللہ نے عطا کی مظلوم کا ساتھ دینے پر۔ یہاں آئے تھے محمد بن قاسم، کس لیے آئے تھے؟ چند تاجر ہی تھے نا، یہاں پر آئے تھے جن کے ساتھ یہاں کے ہندوؤں نے زیادتی کی، راجا نے زیادتی کی۔ 17 سال کا نوجوان ٹین ایجر، ہمارے تو 27 سال کا بچہ، میرا بچہ، بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گی جی۔ تو وہ بچہ آیا اور اس نے جو پہلا کام کیا تھا، جو عورت ستی کے لیے لیٹی ہوئی تھی چتا پر جلانے کے لیے، اس نے اس کو اٹھایا تھا۔ مسلمان نے تو پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میرا کام کیا ہے، الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، کہ میں پہنچا دوں اللہ کی بات اور اس کے پیغامات انسانوں تک، اٹریکٹیو بنا کے پرموٹ کر دوں۔ میرا دنیا میں کام ہی یہی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کے زندگی چاہے گا، اس کے حرام حلال سے ہٹ کے کوئی اپنا سٹینڈرڈ بنائے گا، اس کے رسم و رواج سے ہٹ کے کوئی تانے مینے دے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ کی آگ ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ تم دیکھ لو گے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ 26 نمبر آیت ہے سورۃ جن کی، آلموسٹ، یا 28 ہے، آپ لوگ دیکھیں، 24:5۔ حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون فسیعلمون، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جاتا ہے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کس کے مددگار کمزور ہے۔ ناصرہ مدد کو کہتے ہیں، اضعف کمزور، ضعف لکھے نا، یہ اردو میں بھی ضعیف کہتے ہیں ہم، یہ سملیرٹیز ہیں۔ اضعف ناصر بھی کہتے ہیں، ہمارے نام ہوتا ہے وہ، اقلو اور کم ہے، عددہ کس کے پاس تعداد کم ہے۔ اللہ کیسے کم تعداد والوں کو جتواتا ہے؟ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ کوالٹی۔ کوالٹی، آپ کے پاس کوالٹی کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ ایک بچی ہیں، آپ ایک ٹین ایج گرل ہیں، آپ ایک بوڑھی خاتون ہیں، اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ڈائریکٹ مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ ہزاروں پر بھاری ہیں۔ آپ کو اللہ کا کام کرنے کے لیے خود کو مظلوم نہیں سمجھنا۔ پاکستانی عورت نے تو ایک اور کام کیا ہوا ہے نا، کہ ہم نے تو دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ڈالنا۔ 50% آبادی نے سمجھ لیا ہے پاکستان کی، 50% ہوتی ہے نا خواتین، آلموسٹ، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم تو ناکارہ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں دین کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ ہم تو بیکار، ہم تو ہانڈی چولہا ہی کر سکتے ہیں، بس ہمیں تو اور کچھ نہیں آتا۔ ہسبینڈس کی مار کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، ساس نند کے ساتھ سیاست کر سکتے ہیں اور تو ہمیں کچھ نہیں آتا۔ وائے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تعداد؟ اللہ کو اللہ ان قریب بتا دے گا، نہ تعداد سے فرق پڑتا ہے اللہ والوں کو، نہ ان کو کمزوری سے فرق پڑتا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کون ہے کمزور اور کون ہے تعداد میں کم۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا، کہیے ان سے کہ میں نہیں جانتا، لم ادری، I have no assumption, I have no clue، اقریب کیا قریب ہے، ما توعدون جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا آپ کے رب نے اسے بہت دیر میں لانا ہے قیامت کو۔ عالم الغیب، وہ تو علم رکھتا ہے غیب کا، وہ اپنے غیب میں سے جتنا مجھے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس نے کسی کو مکمل اختیار نہیں دیا اپنے غیب پر۔ جب اپنے رسولوں کو نہیں دیا تو پھر بابوں کو کیسے دیا ہے؟ حساب لگائیں اور بتائیں، کسی کا مزاج، کسی کی زندگی، کسی کا مستقبل۔
यार मैं इस हद तक कायल हूँ कि आप बता सकते हैं कि फेस रीडिंग से भी इंसान को अल्लाह ने दी है, इंसान को चेहरा शनासी भी आती है, इंसान को मिजाजों का, फितरतों का पता चलता है, लेकिन आप हॉरोस्कोप कैसे देख सकते हैं कि कल क्या होगा, मुस्तकबिल में कैसे सास होगी, कैसी नंद होगी, कैसा खामद होगा, कैसी बीवी होगी, ये कैसे साबित होगा? ये बात आप कैसे कर सकते हैं दावे के साथ? ये इन आयात के मौजूदगी में आप कैसे कर सकते हैं कुरान की? ये दावा कोई नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी की फितरत के बारे में। दिस इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग कि मोमिन तो किससे देखता है? मोमिन की फरासत से, डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। उस बात पे, इस हदीस पे मेरा ईमान है और बड़ा स्ट्रॉन्गली है, और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट भी करती है, लेकिन उसके बावजूद गैब का मुकम्मल इख्तियार रब ने अपने पास रखा है। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, मगर वो किसी को चुन लेता है, पसंद कर लेता है, राज़ी हो जाता है किसी रसूल को, फ़इन्नहु यस्लुकु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फ़िहि रसदा, और उसके आगे और पीछे क्या लगा देता है? गार्ड लगा देता है, पहरेदार लगा देता है। लाते हैं तो उनके आगे पीछे गार्ड होते हैं, कुरान की वही उतरती है। और जिस रात कुरान का जश्न मनाया जाता है, कहते हैं कि आसमान पैक होता है फरिश्तों के साथ दोबारा। और अभी भी शहाब ऐसा के मेटेओर शावर होते हैं ना, टूट के गिरते हैं ना, तो अभी भी जिन्नात सुनने की कोशिश करते हैं यही चीज़, गैब की खबरें कि इंसानों के मुस्तकबिल में क्या होगा। जादूगर यही भेजते हैं, मोक्कल जिसे कहते हैं, भेजते हैं, जिन्नात को ताबे का रखा होता है, तो वो जस्ट गेस करके आते हैं और उनको सही पता नहीं चलता। हज़रत उमर का वाक़या सुनाना चाहूँगी। हज़रत उमर के दौर में ना एक बंदा आया, वो बिल्कुल एक्यूरेट बता देता था। मुट्ठी बे कहते थे वो, गिनो कितने चीज़ें, कितने कंकर उठाए हैं, गिन के ना तो मुट्ठी बंद कर लो, मैं बता दूंगा कितने। अच्छा, हज़रत उमर ने एक बार किया, गिने, गिन के बंद की मुट्ठी, उसने बता दिया 9 है। फरासत देखे मोमिन की। दूसरी बार उन्होंने बगैर गिने उठाए, क्या बताओ? वो जो अपना हमजाद होता है ना, हर इंसान के साथ पैदा होता है, तो जादूगर का कांटेक्ट किसके साथ होता है? आपके हमजाद के साथ कांटेक्ट होता है। वो अपने मौक्किल का आपके मौक्किल के साथ रब्ता कराता है। जब हज़रत उमर गिनते थे तो हमारा इनर सेल्फ, हमारे अंदर एक शैतान है, एक जिन है, वो मैं ही हूँ, मतलब मेरे अंदर एक फरिश्ता भी है। आपने कार्टून में देखा होगा कि एक तरफ इंसान के परों वाला फरिश्ता होता है और एक तरफ रेड वो शैतान होता है, सींगों वाला। तो ये हमारे अंदर होता है ना, हमारे अंदर हमजाद पैदा किए गए हमारे साथ ही। वो जब कहते हैं कब्र पे एक बेरी के पत्तों से नहलाओ मुर्दे को, और कब्र की मट्टी पे कुछ खास कलाम फूको के वो उसका मौक्किल बाहर, हमजाद बाहर नहीं आ सकता, जादूगर उसे यूज़ नहीं कर सकते। फिर तो हज़रत उमर कहते हैं मैंने दूसरी बार ना खुद ही नहीं गिना, तो जब उन्होंने नहीं गिना तो उनके मौक्किल को पता नहीं चला कितने हैं, उनके अपने हमजाद को पता नहीं चला, वो उनका हमजाद बता रहा था। आपने ऐसे बहुत से देखे होंगे, ये वो हमजाद के ज़रिए ही आपको ट्रैक करते हैं, क्योंकि सूरत जिन है और जिन्नात के ज़रिए ही ये सारा काम चलता है, और जिन्नात के जितने भी आमिल होते हैं वो यही कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन फ़इन्नहु यस्लुकु, फिर वो चलाता है, मिन बैन यदैहि, उसके दाएं भी, व मिन खल्फ़िही, आगे भी और पीछे भी गार्ड, लियालमा, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए, अन क़द अबलगू रिसालाति रब्बिहिम, ताकि वो जान लें कि उन्होंने अपने रब के पैगामात को कितनी इम्पोर्टेंस के साथ पहुँचाना है। मुकम्मल जाके जिस बंदे को कहा गया पैगाम दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का कहा गया, तो वही वहीं आकर किया। व अहाता बिमा लदैहिम व अहसा कुल्ला शैइन अददा, और वो पूरे माहौल का अहाता अल्लाह उस टाइम खुद वॉच कर रहा होता है। वो फरिश्ते जब जा रहे होते हैं, जिब्राइल अमीन उनका जाना, उनका आना, जब तक मैसेज दे के आना जाना, और हम में से भी जो ये काम करेगा अल्लाह के पैगामात पहुँचाने वाला, वो ऐसे अल्लाह की हिफाजत में होगा। और व आसा, और हम गिन के रखते हैं हर चीज़ का हिसाब, कुल्ला शैइन अददा, हर चीज़ को गिन के। दैट वाज सूरत जिन। अल्हम्दुलिल्लाह।